حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ، ان کی اماں نے نا حضور سے بڑا پیار کیا. حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی. ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حضور سے بڑا پیار کرتی. صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ نے مدینے میں انتقال فرمایا. فاطمہ بنت اسد جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئی تو حضور رونے لگے. فرمایا وہ علی کی نہیں، وہ تو میری ماں تھی، میری اماں تھی. امام ابو نعیم نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو نا، کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا. صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں، حضور کیا کرنا ہے؟ نبی پاک اندر گئے، جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی، اور میں چٹے رنگ کا سفید رنگ کا کفن نہ دینا، میرا کرتا پہناؤ میری اماں کو. حضور نے کفن دیا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھ لیا نا تو نبی پاک فرمانے لگے قبر صحیح بنائی ہے تم نے؟ حضور صحیح بنائی ہے. فرمایا نہیں، لگتا نہیں. فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے میرے نبی قبر میں اتر گئے، میری آنکھیں برس پڑی. میں نے کہا علی کی اماں رب تجھ سے کیا حساب لے گا، ساری رحمتیں تو پہلی تیری قبر میں آ گئی. اس کے سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. نبی پاک قبر میں لیٹے پھر بیٹھے، فرمایا صحیح ہے قبر. پھر میرے نبی پاک نے دفن کیا ان کو. پھر دیر تک دعا کرتے رہے اور رو کے فرمانے لگے اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے میری اماں کی قبر روشن کر دے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا اس کی ماں مرے، آج میرا دل کرتا تھا کاش میری مر جاتی، یہ فضیلت میری اماں کو نصیب ہوتی. سیدنا ابو ذر فرماتے جب حضور رخصت ہونے لگے تو میں قریب گیا، میں نے کہا حبیبہ یارا یہ رنگ مجھے بھی سمجھائیں. تو حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ جب میرا کرتا فاطمہ بنت اسد کو پہنایا جائے گا تو اس کے توسل سے اللہ انہیں جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا. اور قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ جب میں قبر میں اترا ہوں تو اب میری اماں کی قبر تنگ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ میری برکت سے کشادگی عطا فرما دے گا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور میاں صاحب تو تڑپ اٹھے، کہنے لگے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے. چلو زندگی میں بھی دعا رہی، زندگی میں بھی دعا رہی کہ تو آئے، میں کو جیتے میرا دل بر سونا کیوں کر اس نو بھاواں، او ویڑے میرے وڑدا نہ ہی میں پئی لکھ وسیلے پاواں. میں نے زندگی میں بھی کہا وہ نہیں آیا، کی سی جے درد بن کے آ جانو، نہیں آیا. میاں صاحب کہتے ہیں میری قبر میں بھی یہ دعا رہی، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. تو آ تو صحیح. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹ گئے. او بھائی یہ وسیلہ اتنا پیارا، یہ وسیلہ حضرت ابو ذر فرماتے دل کرتا تھا یہاں میری اماں ہوتی. اتنی کرم نوازیاں، اتنی بندہ نوازیاں، اتنی رحمتیں. حضور نے خود حضرت زینب نبی پاک کی صاحبزادی بڑی بیٹی کا وصال ہوا، حضور اس دن بھی بڑا روئے اور فرمایا جب میری بیٹی کو غسل دے لو تو پہلے مجھے بتانا، کفن نہ دینا. صحابہ کہتے ہیں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بی بی صاحبہ کو غسل دے لیا کیا کرنا ہے؟ تو حضور نے اس دن بھی کرتا اتار کے دیا، فرمایا میری قمیض میں میری. او بھائی یہ وسیلہ نہیں، یہ تجھے وسیلہ. ایک صحابی حضرت ابو معذورہ، شریعت میں کندھے تک بال رکھنا جائز ہے. اس صحابی کے اتنے لمبے بال تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے نا بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. لوگوں نے منع کیا کٹواتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں کٹوانے. کہا کیوں؟ فرمانے لگے قبر میں لے کے جانے، قبر میں. کہا کیوں؟ فرمایا ان بالوں پہ ایک دفعہ نبی پاک نے ہاتھ رکھا تھا، حضور نے دست مبارک رکھا تھا، میں ساتھ للہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ. عبداللہ بن عتیق صحابی ہیں، حضور نے گستاخ قتل کرنے بھیجا، انعام دیے. انتقال کا وقت آیا تو بچوں کو بلایا، کہنے لگے یہ ایک ڈنڈا ہے، عصا ہے، جب مروں تو میری قبر میں رکھنا. کہا ابا جی سنا نہیں کبھی کسی نے ڈنڈا قبر میں رکھا ہو، عصا آپ کی قبر میں کیوں رکھے؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتا نہیں، یہ معمولی نہیں، یہ وہ ہے جو میرے رسول نے مجھے دیا تھا.
یہ میری قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کن سن تیرا پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مر جاؤں تو حضور کے منہ مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میرے پاس حضور کے ناخن ہے، جب میں مروں تو میرے کفن میں رکھ دینا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی شے نہیں نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک، تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. حضور کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے، اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے. ایک ہے حضور کا وسیلہ، ایک ہے اولیاء کا وسیلہ. یہ بات بھی 2-4 منٹ میں سمجھ لیں. صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا. گویا ولی کا وسیلہ دینا. حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں. کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا؟ کہا جائے گا ایک ہے. تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا. نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہے، پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے کوئی صحابی ہے؟ کوئی نہیں. کوئی تابعی ہو؟ کوئی نہیں. کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو؟ ایک تبع تابعی ہے. تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا. مشکات میں بخاری میں موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے. مشکات میں لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا 40 ابدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں، جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے، جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں. وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہے. میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں، کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے. اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا. میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا، میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں. ایک بات، مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا، بیعت ہو گیا، آنے جانے لگا. ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ ہی دے دے. تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا، کرتا دیا. یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی بزرگ کا کوئی تبرک. کرتا دیا، فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا، اللہ تجھے فتح دے گا. محمود سومناتھ کے مندر توڑ رہا تھا، 2 4 5 دفعہ حملہ کیا، فتح نہیں ہوتی. اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے. کہتا میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی، اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی. محمود کہتا فتح ہو گئی، میں رات کو سویا، حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے. میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی. یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. کہنے لگے تو کخ مول نہیں پایا، کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی، بس ایک فتح. کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا، میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی پر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہے. اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں، رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے. فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا، اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے، اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دینی. تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے، اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے. اور دیکھیں جن کو یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی. ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگی، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا،
اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کر دو۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک، میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا، ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا، کہتے ہیں میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے رستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا فاطمہ تجھے، کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، کہتا میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے، کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں، فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا، فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجے اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، تم میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب پہ ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، 10 ہی تھے تیرے۔ یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی۔ جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا، فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ جب یقین رکھے، یقین، قرآن مجید پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے، جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سانپ پھینک دو، کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں، ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو، اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا، اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا، پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا بس تو ڈال دے۔ میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہی تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے، کہا ڈال دو، تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا، کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا۔ اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا، بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا، جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، ماں کے دل میں، صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے۔ اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی، اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں۔ ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا ماں کا، انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے، ماں کے دل میں اللہ نے باپ، اللہ قرآن میں کہتے
मैंने वही की, मैंने इल्का किया, मैंने बात डाली। हजरत मूसा की मां कहती है मैंने डाल के ना समुंदर में बेटा, मैंने समुंदर में बेटा डाल के संदूक में बंद करके रब के हवाले किया। आप फरमाते हैं मेरे मालिक का भरोसा किया तो फिर मेरे मालिक का काम देखो, कमाल देखो। मैंने दरिया में डाला, अल्लाह ने फिरौन के घर में मेरे बेटे की परवरिश करा। ये यकीन कि हजरत मूसा के पास कौम आई, कुरान पढ़िए, कहा जनाब पानी चाहिए। का मूसा ने कौम ही, मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। हमने कहा फल फाजरत में हुस्ना था आशरा था आई ना, अपना डंडा पत्थर पे मारो। अकल वाला आदमी होता तो अड़ जाता, कहता या अल्लाह पत्थरों से भी कभी पानी निकला है? इतनी असाकल हाजर, मारो पत्थर पर डंडा। अल्लाह के नबी ने मिनट नहीं लगाया, ठा करके डंडा लगाया। फन फाजरत में हुस्ना था आशरा था आईना। अल्लाह फरमाते हैं जनाब मूसा ने एक आशा मारा, मैंने 12 चश्मे जारी कर दिए। तू ले तो अल्लाह करता है, अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोजी दूंगा, कहता सोचता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं आजा मस्जिद में तेरा हो जाऊंगा, कहता देखता हूँ। रब फरमाता तू मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तू कहता थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी रखनी है, अभी सियाना होके मैं जरा सर्टिफिकेट ले लूं इजराइल से कि कितने सालों के बाद आएगी, फिर शुरू करूंगा। प्रोग्राम बना रहा है, अभी तो इरादे में है अल्लाह के पैगंबर का डंडा। और इससे ज्यादा आगे बात हो गई, पीछे फौज लगी हुई है फिरौन की, मजमा है, हजारों लाखों का लश्कर लेके तलवारें नेज़े, फिरौन पीछे, आगे दरिया आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अब किधर जाएं? अल्लाह पाक ने फरमाया मारो डंडा। कहां? पानी पे डंडा मारो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पे डंडा मारे तो पानी उभरेगा, इससे ज्यादा क्या होगा? पहले पत्थर पे डंडा मरवाया तो पानी निकला, अब पानी पे डंडा मरवाया। फाइस फरकना बिकुमुल बहरा फानजैनाकुम वागरकना अला फिरौन। अल्लाह फरमाते हैं मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए। एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह आसा मारा तो पानी खुश्क हो गया। 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए दरिया में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और अल्लाह फरमाते हैं फिरौन भी आया तो उसे मैंने गर्क कर दिया और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। ये तो बात है हजरत मूसा की। मेरे मुस्तफा के गुलाम हजरत साद बिन अबी वकास कादसिया की जंग के लिए निकले, रास्ते में दरियाए नील आ गया। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास अब कहां सफर तय करके आए, कहते पता ही नहीं था कि दरिया आ जाएगा। अब दूर दूर तक पुल कोई नहीं। सहाबा कहते हैं दुश्मन ललकार रहा, हजरत साद बिन अबी वकास दरिया किनारे खड़े हुए, ईमान यकीन और इस्तिकामत डट गए। कहने लगे ओ दरिया, अगर तू हजरत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है, मोहम्मद अरबी के वफादार नौकर है, हम तो रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, पर मैं छोड़ रास्ता। सहाबा कहते हैं उस वक्त हमने नारे लगाए जब दरिया ने रास्ता ही छोड़ दिया। कहते हैं फिर अल्लाह रसूल पर हम जिक्र करने लगे, दुरूद पढ़ने लगे, दरिया से रास्ते बन गए। फरमाते 10,000 का लश्कर गुजर गया। उस पार जब गया ना तो हजरत साद बिन अबी वकास ने फिर मजमे पे नजर डाली, फरमाया किसी की कुछ है तो नहीं रह गई पानी में, कोई दरिया में चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे मेरा मिट्टी का प्याला रह गया है। यार जरा देखिए अंदाज देखिए, मिट्टी का प्याला, और यार छोड़ पड़ा, मिट्टी का प्याला क्या होता है? अब तू मिट्टी के प्याले की बात करेगा, छोड़ दे, क्या करता है? उसने कहा प्याला मेरा रह गया है। हजरत साद बिन अबी वकास कहने लगे क्यों हमारा प्याला रह जाए, हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। ईमान यकीन और इस्तिकामत की दौलत। फिर दरिया की तरफ देखा, कहने लगे चल यार हमारा प्याला भी वापस कर दे। सहाबा कहते हैं दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर दे। वो मेरे भाई जब ईमान की दौलत, यकीन की दौलत, एतमाद की दौलत, जो बाबा कहता है ना कि माज अल्लाह ताला उल्लू का खून ले आओ और शेर की खलड़ी ले आओ, मैं काला पीला नीला जादू करूंगा, उस पर लोग दौड़ के जाते हैं, 50-60 हजार रुपया भी दे आते हैं दौड़ के। और अगर कहा जाए कि मस्जिद आओ 4 रकात नमाज पढ़ो, हाजिरी दो मस्जिद की, तो कहते हैं मार्फत वाले हैं, मार्फत वाले नमाजें नहीं पढ़ते। वो कौन सी मार्फत है? यहाँ अल्लाह की बारगाह में झुकने का, चूंकि ये लेट है ना, ये पता नहीं जन्नत में जाके मिलेगा कब मिलेगा, माज़अल्लाह। लोग दुनियादारी के मामले में पिस जाते हैं। हुक्मरान ने वादा कर दिया है सड़कें पक्की हो जाएंगी, खुशहाली हो जाएगी, मौजें लग जाएंगी, लोग लाइनों में खड़े हैं वोट देने के लिए, और तेरे रब ने कहा है तू मुझसे डर जा, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, आखिरत भी अच्छी कर दूंगा, तू इधर आ मेरी बारगाह में झुक। लोग एतमाद और यकीन को, ओ हम परस्ती का शिकार है, हम लोग वहम का शिकार, हम लोग बदशगुनी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाए।
ہم ان چیزوں کا شکار. بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں, یقین اپنے اندر پیدا کریں, ایمان پیدا کریں, ڈٹ جائے رب رسول کا نام لے کر. حضرت عمر کا زمانہ تھا, مصر فتح ہو گیا, حضرت عمر بن عاص گورنر بنے. رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا, دریائے نیل, اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا. فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے, جانور بھی اسی سے پانی پیتے, کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی. سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا, سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا, اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے, پھر وہ دریا چلتا. آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے, کہتے ہیں ہمارے آستانے کا طریقہ ہے. میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے. باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں. طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے, اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے. ہمارے آستانے کا طریقہ ہے, ہماری یہ رسم ہے, ہمارا یہ رواج ہے. اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج. ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہے. سارے بولیے صلی اللہ ہو, پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو, 3 دفعہ کر لیں تاکہ طاقت آزاد ہو جائے. صلی اللہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے. حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص, اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا. حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے, اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں. میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا, ظلم کی اجازت نہیں دیتا, کیسے لڑکی قتل کی جائے. اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. حضرت عمر ایمان, یقین, استقامت, پہاڑ ہے یہ لوگ. حضرت عمر نے 2 خط لکھے, ایک حضرت عمر بن عاص کے نام, دوسرا دریائے نیل کے نام. 2 خط لکھے, ایک خط لکھا دریا کے نام, ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام خط لکھا. تو فرمایا جتنے یہودی ہیں, عیسائی ہیں, کمزور ایمان والے, سب کو دریائے نیل پہ لے جا, اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈال دے. کہتے ہیں یہ خط پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے, سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے. رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے, کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا, ہو دریا, اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں, میں ظلم نہیں ہونے دوں گا. ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں, تو بے شک پانی نہ دے. اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے, تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے, فوراً منٹ نہ لگانا. حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا, اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے. لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں, یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ ایمان کی قوت. ڈرو مسلمان, سہما مسلمان, یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے, کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے, ضمیر کن فقہ ہے زندگی. جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے, جب قوت پیدا ہوتی ہے, پھر انسان کے اخلاق سمجھ جاتے ہیں, پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے. جنہیں آزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا, تھوڑا سا, لوگ دین کی طرف آتے ہیں, اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے. صحیح بخاری کی حدیث, اس میں تکلیف ہے, سچ کہہ رہا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث. ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے. نہ سوڑیا نہیں پیار ہے. فرمایا چل پھر سوچ لے. حضور بڑا پیار, میں سوچ لے. کہا محبوبہ بڑا پیار ہے. نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے. جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے, تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں, تیزی سے. یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ذرا اچھی طرح سوچ لے, جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے, بولو اسے تکلیف ہے. یہ پکی بات. جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں. تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی, تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے. یہ کٹھن مرحلہ ہے, کٹھن. یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, روتا ہے فلک برسوں, پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں. تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں, حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ
हुदैबिया की जंग हुई तो फरमाया अगर कोई मुसलमान मक्के चला जाएगा तो काफिर कहने लगे हम वापस नहीं करेंगे, और अगर कोई कलमा पढ़ने वाला सताया हुआ मुसलमान मदीने आएगा तो मुसलमानों को वापस करना पड़ेगा। मुसलमान अपना बंदा नहीं रख सकते, और मुसलमानों का कुछ शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, बाप ने, भाई ने, महल्ले वालों ने कैद किया हुआ था कलमा पढ़ने की वजह से, पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियां थी। इसी तरीके से जेल तोड़ के दौड़े, मदीने पहुंचे। कहते रस्ते में किसी आदमी के साथ घोड़े पे कुछ देर बैठा, फिर पैदल चला। सहाबा कहते इतना दर्दनाक मंजर बड़ा कम हमने देखा। अबू बसीर जिस गली से गुजरते वहां खून फैल जाता, उनकी टांगे खून से कटती, वो जंजीरें बंधी हुई। दरे रसूल पे, हुजूर मैं भाग के आया हूं। कहते अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुन ही रहे थे कि पीछे से कुरैश के 2 सिपाही भी आ गए। कहने लगे ये भाग के आया है और आपका वादा था कि आप वापस करेंगे। चश्मे ज़दन में जरा सोचना, चश्मे ज़दन में थोड़ी देर के लिए गौर करना कि हमें हमारा उस्ताद, हमारा पीर धुतकार दे के जा दौड़ जा, तो कहते हैं बिस्मिल्लाह जनाब ये जा रहे हैं। ईमान की पुख्तगी देखें, उसने तो हमें निकाल ही दिया जी, वो कैसा बंदा है। यहाँ तो किसी के यहाँ कोई फातिहा पढ़ने ना जाए तो लोग बिगड़ जाते हैं। कहते उसने सलाम नहीं ली, फातिहा नहीं पढ़ी, बस खत्म, उसको एहसास ही नहीं। हजरत सैयदना अबू बसीर सामने खड़े, सामने 2 सिपाही आ गए। जरा देखिए ईमान की पुख्तगी, ईमान, यकीन और इस्तिकामत। इमाम बैकी ने दलाइल के अंदर लिखा है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो हुजूर की मुकद्दस आंखें आंसुओं से भर गई। हुजूर ने फरमाया अबू बसीर तेरी तकलीफ मुझे नजर आ रही है, पर मैंने वादा किया हुआ, मैंने वादा। भाई यहाँ डट के रहना बड़ा मुश्किल है, यहाँ कायम रहना बड़ा कठिन मराला। यहाँ आजमाइश के मौके पर दीन पर उन्होंने तो रखा ही नहीं, लोग ताने देते हैं, बातें करते हैं, रखा ही नहीं, तू फिर उनका बनता है। हुजूर ने फरमाया तुझे जाना पड़ेगा। सहाबा कहते हैं पूरे मदीने में ऐसे था जैसे शोक का समा हो। जब वो 2 सिपाही हजरत अबू बसीर को पकड़ के ले जा रहे थे तो वो पलट पलट के पीछे देखते थे, पलट पलट, पैरों में खून है, आंखें आंसुओं से भरी हुई। फरमाते हैं जब वो पलट रहे थे तो मदीने की गलियां भी रो रही थी। मेरे नबी पाक जब वो आंखों से ओझल हो गए तो हुजूर बैठ गए जमीन पे। नबी पाक ने रोना शुरू कर दिया। फरमाया अल्लाह तूने इस शख्स की मदद फरमानी है, इस पर करम करना है, अल्लाह इसका ख्याल फरमाना। उसके लिए दुआ की, हुजूर रोए। हजरत अबू बसीर बाहर निकले तो वो जो काफर थे ना, वो कहने लगे तू बड़ा बनता था उनका, उन्होंने तुझे रखा नहीं, तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बसीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे, कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं, ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत मिली हुई है। आप फरमाने लगे मेरा तो ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा नबी अपने वादों का बड़ा पाबंद है, मेरा रसूल अपने वादों का बड़ा पाबंद है। हजरत अबू बसीर कहते हैं मदीने की सराहत गुजर गई तो मैंने खींची तलवार, उनमें से एक सिपाही, अब आओ मेरे मुकाबले में जिसने आना। एक को मारा, दूसरा भाग गया। फरमाते अब मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे। मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। फरमाते एक जंगल में जाके अल ईस नाम की एक बस्ती थी, वहां डेरा लगा लिया, दरिया के किनारे, पानी पी लेता, पत्ते खा लेता, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावा नाल तपाया, कप कप मुखियां पेड़े कीते ते उतो सबर पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन उत्ते लूण सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू वजह यकीन नहीं आया। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पना ले, जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आके कहते, ताने देने वाले आके कहते तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं। हमने कहा चुप कर जा, वो हमारे आका है, वो हमारे आका है, रखे तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाह अकबर। ईमान देखो, गुब्बत देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਬਸਣ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸਜਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉਂਝ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੰਦਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बसीर जब मदीने की सरहद से गुजर रहे थे ना तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी, फरमाया अबू बसीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा, एक टाइम आएगा। हजरत अबू बसीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो, तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा
بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا 300 لوگ اکٹھے ہو گئے. جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے. حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت. کفر کا مال مال غنیمت ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا, جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے لوٹتے. ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے. فرماتے ہیں ان کا جینا محال ہو گیا. ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے یہ شیخ ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں بلا لیں. حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا, دن بھر میں کام کرتا محنت کرتا, اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا. جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا, کب حضور کا پیغام آئے گا, میں انتظار کرتا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو روکا دیا, فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے, اسے کہو آ جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا, آخری ہجکیاں تھیں. ایمان اور یقین دیکھو, آخری ہجکیاں. لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا, وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا. حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا, بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا, تھمایا, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی, گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں, آؤ دیکھو حضور کے وعدے. چومتے حضور کا نام سر پہ رکھتے, سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ میں آیا. کہتے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی, ان کی روح پرواز کر گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا. کمزور مسلمان, دائیں بائیں دیکھتا مسلمان, کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا, دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہ رب غریب کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا, یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے. جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے اندر ایمان کی توانائی پیدا کریں. یہ جھوٹے وعدوں پر, جھوٹی تسلیوں پہ اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں, نہ دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رکھیں. مضبوط ایمان پیدا کریں, تگڑا دانائی والا. ایک حدیث میں نے البدایہ میں پڑھی اور جب روایت پڑھی نا تو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا بس بھائی اب اس سے آگے کہاں جانا ہے کسی نے, یہ تو حد ہے, اس عنوان پر حد ہے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی, میری طرف دیکھیے گا, حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہے, توجہ کرنا. کہتے ایک بی بی حضور کے پاس آئی, اپنا علاقہ چھوڑ آئی, آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں, سسرال بھی, میکا بھی, ننیال بھی, ددیال بھی, میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں. میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں, مال دولت بھی چھوڑ, ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی. سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی, میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی, میں بھی نوکری کروں گی. حاضر ہے. فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا. اصحاب صفہ اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا. حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا, بڑا میٹھا, بڑا دھیما, بڑا وفاشار, وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا, وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا, وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا, وہ رسیلا, وہ سنجیدہ, وہ کم گو, وہ میٹھا, وہ پیارا. کہتے ہیں بڑی دل کشا طبیعت, اس کی مقناطیسی سی شخصیت, طبیعت کھینچی چلی جائے اس کی طرف, بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان. اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے, بڑے مال والے, انہوں نے بڑی قربانی دی ہے, ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے جرانہ لگایا ہے. اللہ بڑا بے نیاز ہے. وہ بچہ بیمار ہو گیا, شدید علیل ہوا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا, اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا. کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی, روح پرواز کر گئی. سننا روح پرواز کر گئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا,
اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا، فرمایا تم غسل دو، کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، اسے غسل نہیں دینا، ارادہ بدل گیا، پروگرام تبدیل ہو گیا، اسے غسل نہیں دینا، کفن نہیں دینا۔ حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ۔ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ، اماں کو جا کے بتاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سے رنگ دیکھا، کوئی منفرد سے انداز دیکھا، ہمیں بھیج دیا اماں کو بلاؤ، اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے، اور حضور کی آنسو بھی یکدم خشک ہو گئے، مزاج بدل گیا، پریشانی بدل، اماں کو بلاؤ اس کی۔ نہیں ارادہ ہے محبوب کیا ہے، ارادہ ہے خدا کیا ہے؟ کہتے اس کی اماں کو جا کے خبر دی، تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے، سائیکل سے گر گیا ہے۔ اماں ساری رات سوتی نہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اماں جی کہاں گری کا تیل منگاتی، چیزیں منگاتی، اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اماں جی نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، میں تو تیل ویسے بھی ذرا کم استعمال کرتا ہوں، تو رگڑ رگڑ کے، اور نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں، فلاں چیز بڑی موٹی، اس کا رنگ تھوڑا نرالا ہے، اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا، اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں۔ یہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔ اماں کو کہا تیرا بیٹا، اماں ذرا دوڑی، گری، پھر اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری، روتی ہوئی آئی۔ کہتے ہیں پیچھے وہ روئی، لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی۔ کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس فیلو فوت ہو گیا، واقعی چلا گیا ہے؟ کہاں پردہ کر، واقعی کہاں؟ کہتے ہیں اماں نا زمین پہ بیٹھی، اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے، پھر سینے پہ رکھے، پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی، سر سجدے میں رکھا، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، اے اللہ میں جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی، خدا بندہ میں نے میکے چھوڑ دیے، سسرال چھوڑ دیا، ننیال چھوڑ دیے، ددیال، اور دشمن تھے سارے دین کے، چھوڑ کے آئی، میں نے آرزوؤں کا بڑا مکان بھی چھوڑا، خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا، مجھے شکوہ کوئی نہیں، لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے تو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا۔ اے اللہ کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پہ قادر ہے تو تو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے۔ خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ مجھ پہ تانے کسیں گے، پھپتیاں کسیں گے۔ اے عرش کے مالک رحمت کا دروازہ کھول، میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں، نظر فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ اس نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں عجیب نظارہ دیکھا، ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کلمہ پڑھ تو وہ اٹھ کے بیٹھا، ماں نے سینے سے لگایا، اور ماں اور بیٹا نعرے لگانے لگے لوگوں سنو، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، اللہ بھی سچا، یہ مسجد نبی سچوں کا گھر، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا، اللہ کے رسول سچے، محبوب سچے، مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا۔ فرماتے ہیں رسول پاک کو خبر دی تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اعتماد اور اعتبار اور یقین کی ضرورت ہر فرد کو ہے، اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمزوری آ جائے یقین میں، اعتبار میں، تو ایک گھر نہیں چلتا، معاشرہ نہیں چلتا۔ عدم اعتماد ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں پریشان تاجر وہ نہیں ہوتا جس تاجر کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، زیادہ تکلیف کا معاملہ اس تاجر کا نہیں ہوتا کہ جو چھوٹے درجے کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ کمزور تاجر وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتبار نہیں کرتے، جس کا مارکیٹ میں اعتبار اٹھ جائے، اعتماد اٹھ جائے، اس کی تجارت ٹھپ ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں بندہ۔ اعتماد بنانا اور اعتبار قائم کرنا یہ دنیاوی طور پر کامیابی کی علامت ہے۔ یاد رکھیں اگر اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو اگر اللہ رسول پر یقین کامل نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں آ سکتا، پھر اس کا دین نہیں چلتا، پھر اس کے لیے مشکل ہے نماز، پھر اس کے لیے مشکل ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے
اعتماد کی دولت اللہ دیتا ہے جب انسان کو یہ انشراح صدر ہو جاتا ہے کہ میری نجات خدا کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے. جب اسے یہ انشراح حاصل ہوتا ہے تو پھر نماز کا لطف آتا ہے. غور کیجیے کیا جملہ کہہ دیا میں نے. پھر اسے نماز کا پھر اسے نماز بوجھ نہیں بلکہ نماز نہ پڑھے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے. پھر قرآن مجید اس کی روح کا ساتھی ہو جاتا ہے. پھر عبادات، تقوی، پرہیزگاری، پھر وہ ایک سنت کے چھوٹنے پر پریشان رہتا ہے جب یقین کی دولت نصیب ہوتی. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ایمان لاؤ تو پھر ایمان پہ ڈٹ جاؤ، مسلمان بنو تو پھر اسلام پر. پھر یہ جو کمزوری ہے نا، یہ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، چلتے ہیں، ابھی کل ابھی پرسوں، بہانے، ہیلے، ابھی میں نماز شروع کرتا ہوں، دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس پر پورا دین ضروری ہے، پورا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آؤں گا. یقین کی دولت نعمت. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے. پھر اس پر وہ کہا تو ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے. نہیں، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی مالک، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، رب ہی ہمارا سب کچھ. جب ڈٹ گئے تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میں ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا کرتا ہوں. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ہم تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان لائے. اور پھر ایمان پر پھر یہ نہ سوچے کہ وہ کس طرح دے گا، وہ کیسے عطا کرے گا، وہ میری مدد کس طرح کرے گا، نظام کیسے چلے گا. ڈٹ جائے کہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میں نے حلال ہی کھانا ہے، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے تھوڑے پہ گزارا کرنا، میرے مالک کا حکم ہے تو میں نے اپنی جیب دیکھنی یا دوسرے کی نہیں دیکھنی، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے اس کی اطاعت میں رہنا. جب ڈٹ جائے گا اللہ کے احکامات پر، جب ڈٹ جائے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر میں تیری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دولتیں اگر کسی کو اللہ دے دے تو سمجھے اللہ نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ دولت عطا فرما دی. دو دولتیں، دو قسم کا مال اگر اللہ کسی کو دے دے، دو قسم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونا دے دے، چاندی دے دے، پیسے دے دے، جائیداد دے دے، اولاد دے دے. یہ نہیں. دیکھیے حضور نے دولت کس کو کہا. نبی پاک فرماتے ہیں دو قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی. اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں. صبح و شام رب کریم سے ان دو پیسوں کا، سرمایے کا، اس خزانے کا سوال کریں. یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی. یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی. اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی. جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں، ایک درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھنا، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی. میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو، عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما. میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو. کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا. جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے. بے کیف سجدہ، روٹی روٹی سی عبادت، اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے. جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں، اس کا تو سجن رہتا ہی کوئی نہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے، دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے، میرے خلاف ہی لگے ہوئے، میری ہی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی. او بھائی یاد رکھیں، یہاں اپنے آپ کو اطمینان دیں، یقین کی دولت دیں
قرار کی دولت دے, سکون کی دولت دے, یقین, اطمینان. اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کرے اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے, پھر اس پہ ڈٹ جائے. پردے کا یہ حال تھا. امت کی بیٹیوں کو انہوں نے با پردہ اور باوقار رہنے کا یہ انداز بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام میرے حجرے میں تدفین ہوئی, حضور کا وصال ہوا, وہیں دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی, حضور میرے شوہر ہیں. اور پھر جب وہاں جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے, میں بغیر پردے کے جاتی تھی. اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو پھر میں نے پردہ کر کے جانا شروع کیا, اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے, میں پردہ کر کے جاتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ امت کی بیٹیوں کو بتاتی ہیں کہ میں تو مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں, میں تو حضرت عمر کے مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں, اور تم